السلام علیکم جی. عمران خان صاحب تقریر فرما رہے تھے تو آپ کو تو پتہ ہے ان کو تقریر فرمانے کا بہت شوق ہے. جنرل باجوہ اور عمران خان دونوں کے اندر یہ ایک وصف مشترکہ ہے کہ ان کو تقریر کرنے کا بہت شوق ہے. یہ دن رات آپ ان کو تقریر کرنے کے لیے کھڑا کر دیں تو یہ مطلب باجوہ صاحب کا تو ریکارڈ ورلڈ ریکارڈ ہے نا, وہ گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہونا چاہیے کہ موصوف جو تھے وہ 13 گھنٹے تقریر فرمایا کرتے تھے. عمران خان بھی گھٹ نہیں گا. تو عمران خان صاحب جو تھے وہ تقریر فرما رہے تھے اور تقریر فرماتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا کہ یہ مجھے سلو پوائزننگ کرنے کا ارادہ رکھتے. اچھا, سلو پوائزننگ میں کیا ہوتا ہے؟ سلو پوائزننگ کے اندر پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں. ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلتا کہ سلو پوائزننگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا. پھر ایک دن جو تھا وہ ہمارے ذہن کے اندر جھماکہ ہوا. جھماکہ کیا ہوا؟ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہا ہوتا ہے یا کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کس پہ کر رہا ہے؟ سلو پوائزننگ اس وقت. ٹھیک ہے. اچھا, سلو پوائزننگ جو ہے اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا چکے ہوئے ہیں کہ نواز شریف جو تھا وہ جب کوٹ لکھپت جیل میں تھا تو کوٹ لکھپت جیل کے اندر اس کے اوپر جو جادو ٹونے کیے گئے وہ ناکام ہو گئے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب سارا دن قرآن پڑھتے رہتے تھے. قرآن پڑھتے تھے, قرآن کی تفسیر پڑھتے تھے. ہمیں ان کی ڈیوٹی اور کیمرے کے جو مانیٹرنگ لگی ہوئی تھی اس کیمرے پہ بیٹھنے والے بندے نے جاسوسی کی تھی کہ نواز شریف صاحب کا یہ پہلو میرے ذہن میں وہ ایک محفل میں ایک شادی میں ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے پہچان کے وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئے. تو میں نے انہیں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو میرے سے کام پڑے گا کبھی نہ کبھی. میں کہا کیوں؟ کہنا کہ جو تہاڈیاں حرکتاں نے تسی میرے کو آنا ہی آنا ہے. میں کہا تسی کتے ہوندے میں کوٹ لکھپت جیل چنا. تو اچھا, کوٹ لکھپت جیل میں آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. میں کہا نہیں آج کل ڈیوٹی کیا ہے؟ کیونکہ میری ایک دم نواز شریف صاحب وہاں پہ تھے. میں نے کوشش کی نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے جانے کی. ظاہر ہے وہ لیڈر ہیں, ہم جرنلسٹ ہیں تو ان سے ملاقات ہونی چاہیے, دیکھنا چاہیے. لیکن میں نے کسی نے گڈی چ بٹھایا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب سار عالم صاحب آئے, وہ کسی نہ کسی ایم این اے کی گڈی میں بیٹھ کے نکل گئے. ہم باہر جیل کے انتظار کر کے 2-3 دفعہ گئے, واپس آ جاتے تھے کہ یار ساڑی کوئی نہیں کوئی واقفیت نہیں ہے یا ساڈا واقف جڑا اتنے گیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. وہ خیر وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ جناب کوٹ لکھپت جیل میں جو تھے وہاں پہ وہ جو صاحب جو تھے جن سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کہتا یار مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے رئیس صاحب, مجھے بہت حیرت ہوئی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے 2 تفاسیر منگوائی ہوئی ہیں اور وہ مطلب کہ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پڑھتے نا ایک دم رک جاتے ہیں, پھر کاغذ پہ نوٹس لیتے ہیں, پھر جناب تفسیر کھولتے ہیں, پھر اس کا ترجمہ اور وہ پڑھتے ہیں اور پھر نوٹس لیتے ہیں. اور یوں جو ہے وہ اپنا بیشتر وقت جو ہے وہ اس میں گزارتے ہیں. اچھا, یہ میرے لیے بھی بڑے انکشاف کی بات تھی کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ وہ کتاب کا ان کو کوئی شوق نہیں ہے پڑھنے پڑھانے کا. تو یہ تو الکتاب ہے بھائی, یہ تو اذہان کھولتی ہے, شعور پیدا کرتی ہے, ذہن کی بند باریاں کھول دیتی ہے, نئے نئے پہلو سجھا دیتی ہے. تو نواز شریف صاحب وہ پڑھ رہے ہیں, چلیں اچھی بات ہے. اور پھر جناب 1-2 احباب جو مل کے آئے ان سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ غیر سودی بینکاری کے بارے میں بڑی گفتگو کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو موجودہ اسلامی بینکنگ ہے اس کے اندر بھی چیزوں کے بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور وہ بھی ضرورت. اچھا جی ٹھیک ہے. یعنی کہ تھاٹ پروسیس آپ کو کسی کا پتہ چلتا ہے. اچھا, میرا یہ خیال ہے یا میرا یہ ایمان ہے یا میرا یہ یقین ہے, تیقن ہے کہ وہاں پہ جو ہے. اچھا, اب آ جائیے سپلائی چین کی طرف. تو سپلائی چین کی طرف جو ہے وہ ان کی پیٹنی کی جو ہیں وہ جادو ٹونے والی سپلائی تھی, ادھر سے پتہ چلا کہ وہ جناب بڑے جسے کہنا چاہیے ڈیسپریٹ ہو رہی ہیں کیونکہ ان کے جتنے بھی ٹونا جات ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ کھانا جو تھا وہ جنرل باجوہ کے سسر کے گھر سے بن کے آتا تھا. تو جنرل وہ بھی جنرل ہیں تو جنرل کے گھر سے آیا ہوا گاڑی میں کھانا تو نہیں روکا جا سکتا تھا, تو وہ ادھر سے بن کے آتا تھا تو اس میں کچھ ہو نہیں پا رہا تھا. تو لہٰذا انہوں نے جب یہ رپورٹ پیش کی, اب میں یہ
کہانیاں جوڑ رہا ہوں کہ انہوں نے رپورٹ پیش کی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ اس کو کسی ایسی جگہ پہ لے جایا جائے جہاں پہ اس کے گھر کا کھانا نہ آ سکے، اور اس کو کھانا ہم اپنی مرضی کا دیں، اور جب ہم اپنی مرضی کا کھانا دیں تو پھر ہم اس کو جو چاہیں کھلائیں۔ تو پھر ایک دم ان کو جو ہے وہ نیب نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا کہ یہ ایک مقدمہ ہے جس پہ ہم نے تفتیش کرنی ہے، تو جیل سے، کوٹ لکھپت جیل سے ان کو نیب کی کسٹڈی میں منتقل کر دیا گیا، گھر کا کھانا روک دیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب عمران احمد خان نیازی نے وہ تقریر کی۔ وہ تقریر کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گی سوشل میڈیا کے اوپر، کیونکہ اس کی ساری تقریریں، اور یہ گناہ کا اعتراف کرتا ہے۔ جب یہ منی لانڈرنگ کر رہا تھا تو یہ بلاک چین ٹیکنالوجی کی بات کیا کرتا تھا، اور برٹش ورجن آئی لینڈ کے اندر لوگ آف شور کمپنیاں بنا لیتے ہیں، اور میں نے اس وقت بھی شور مچایا تھا کہ یہ خود کر رہے ہیں، یہ اس ویلے لمحہ موجود میں یہ وہ جرم کر رہا ہے جس کا یہ ذکر کر رہا ہے۔ یہ اس کی تقریریں، پرائم منسٹر ہو چکا ہوا تھا، اس کی تقریریں اس بات کی گواہ ہیں۔ تو میں نے اس وقت بھی شور مچایا تھا کہ یہ کر رہا ہے اس وقت، رائٹ ناؤ ہی از کمیٹنگ دس کرائم، جس کا یہ الزام دوسروں پہ لگا رہا ہے۔ تو جب اس نے وہ سلو پوائزننگ والی بات کی تو میں نے کہا کہ یہ اب سلو پوائزننگ کرے گا۔ تو یہ جو سلو پوائزن ہوتا ہے نا، اس کے لیے اس نے وہ زہر کا نام بھی بتایا تھا، ٹھیک ہے، سائنائڈ نہیں تھا، کچھ اور تھا۔ وہ اس کی تقریر کے اندر مل جائے گا کہ یہ والا زہر جو ہوتا ہے اس سے پلیٹلیٹس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمیں پتہ چلا کہ جناب یہ کوئی مہینہ 1.5 مہینے بعد کہ جناب نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس گرنا شروع ہو گئے ہیں، اتنے گر گئے ہیں کہ ان کو جان کے لالے پڑ گئے۔ اور جب یہ بات جو تھی یہ باجوہ کو پتہ چلی تو اس نے کہا کہ یہ تو ہم داغ برداشت نہیں کر سکیں گے، بھئی آپ پکڑیں بھٹو صاحب کی طرح ایک جرم کے اندر ان کو پھانسی پہ لٹکا دیں، ٹھیک ہے، یہ تو مرڈر ہے نا، سیدھا سیدھا کلنگ ہے۔ اور پنکی پیڈنی کا یہ ایڈوائز تھی، ہماری اطلاعات ہیں اس حوالے سے، انکنفرمڈ اطلاعات ہیں، کہ جب تک یہ زندہ ہے تم پوری طرح 10 سالہ اقتدار انجوائے نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اس کو فنش کر دیا جائے۔ اب وہ جناب جو تھا وہ اپنا ہم نے اس بات کا شور مچا دیا، جو ہماری ذات والا کے بے برکت جو ہے، ہماری ذات کے اوپر جو عذاب ٹوٹا ہے، میں اب جب وہ ٹائم لائن دیکھتا ہوں تو اس کے بعد ٹوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب کہ نوکری گئی، وہ چینل کا ناطقہ بند ہو گیا، بلا بلا کے وارننگز دینی شروع کر دی انہوں نے، ہم جاتے نہیں تھے، پھر ہماری انتظامیہ کو پریشرائز کر کے کہ ایک دفعہ ملنے آ کے، ملنے کے اندر وہ آپ کو پتہ ہے پیسے دینے کی کوشش کی گئی کہ آپ ہماری پے رول پہ آ جائیں، ہم نے انکار کر دیا۔ ہم نے کہا کہ اگر تو یہ قوم کے وسیع تر مفاد میں ہے تو اس کو ہمیں ایک قومی فرض سمجھ کے ادا کرنا چاہیے، اور اگر یہ قوم کے مفاد کے خلاف ہے کہ آپ کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں تو پھر تو آپ ٹرک بھی پورا لا دے تو ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ یہ بات بری لگ گئی صاحبان کو، یہ بات بہت بری لگتی ہے، کیونکہ حب الوطنی کا فیصلہ وہ خود کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خدا ہوتے ہیں، خدا کے بیٹے ہوتے ہیں، تو کون محب وطن ہے کون نہیں ہے اس کا فیصلہ وہ خود کرتے ہیں۔ کس کو جناب انہوں نے 1 لاکھ کا لفافہ دینا ہے، کس کو 5 لاکھ کا لفافہ دینا ہے، یہ بھی وہ فیصلہ خود کرتے ہیں۔ کس کے اکاؤنٹ میں ڈالنا ہے، کس کو کیش دینا ہے، یہ بھی وہ فیصلہ خود کرتے ہیں۔ تو ایک گستاخ گھٹیا سویلین مخلوق وہ پیسے کا لفافہ ہمارے منہ پہ مار کے چلا گیا، یہ تو نمبر 1 کی بزتی ہو گئی پائن، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اس کو عبرت کا نشان بنایا جانا بہت ضروری تھا۔ میری گاڑی کو ٹکر ماری، بمپر کے ساتھ بمپر لگایا ہوا ہے، میں نے اکتا کے گاڑی روک لی، اور 3 عدد مشٹنڈے 4 عدد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں گیا، میں نے اس گاڑی کی تصویر کھینچ کے واپس آ کے میں جا کے گورمے ایک بیکری تھی اس کے اندر گاڑی کھڑی کر لی اور گورمے کے اندر چلا گیا۔ وہ مینیجر چونکہ واقف تھا تو اس نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے سر، کوئی چیز لینی ہے؟ میں نے کہا چیز نہیں لینی، میں نے کچھ وقت گزارنا ہے یہاں پہ۔ تو انہوں نے کہا، وہ ہمارے محلے کا ہی تھا، تو مجھے اس کے بعد تھوڑا سا وہ آتا ہے ایریا جس میں لائٹ شائٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ویرانہ سا آ جاتا ہے، تو مجھے خدشہ تھا کہ اس ویرانے میں نا یہ مجھے تشدد کا نشانہ بنائیں گے۔ میں وہاں پہ رک گیا، وہاں پہ رک کے تو میں نے ان صاحب کو فون کیا جن کو میں لفافہ واپس کر کے آیا تھا۔ میں نے کہا دیکھیں آپ یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ یہ ہم نہیں ہیں، یہ وہ بیریا ٹاؤن والے ہوں گے، وہ آپ نے بیریا ٹاؤن کے خلاف ولاگ کیے ہیں نا 2-3، تو وہ بہت بڑا مافیا ہے، میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا کہ اس کو ذرا نہ کیا کریں۔ میں نے کہا سر لیکن
یہ آپ تو مائی باپ ہیں, آپ کے پاس تو سب کچھ ہوگا. میری گاڑی کی موومنٹ اگر ہے تو اس گاڑی کی بھی موومنٹ ہونی چاہیے جو مجھے 2 دفعہ ٹکر مار چکی ہے پیچھے سے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ مجھے اسلحہ بھی دکھا رہے ہیں. تو چلیے اس کو چھوڑیے کہ یہ آپ کے لوگ ہیں یار, مجھے اس سے سیکیور تو کر دیجئے, ٹھیک ہے نا. خیر میں وہاں پہ 15-20 منٹ کھڑا رہا, وہ گاڑی بھی باہر کھڑی رہی, میرا انتظار کرتی رہی. تو پھر شاید اس کو کوئی حکم آ گیا کہ بس اب اس کو چھوڑ دو. یہ ان بے شمار واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جو میرے اوپر بیتا, میں ہڈ بیتی عرض کر رہا ہوں. تو اس واقعے کے بعد جب میں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو ہے یہ زہر کھلا رہے ہیں اس کو, نواز شریف کو. اچھا, نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب سودے بازی پہ آتے ہیں تو وہ اپنا ان لوگوں کا قطعاً دھیان نہیں کرتے جن لوگوں کو ان کی وجہ سے پھینٹ پڑی ہوتی ہے. اب یہ بات طے تھی, میرے ذاتی علم میں ہے, وہ جو پینل بنا تھا جس نے رپورٹ پیش کی تھی, جس کے اندر یہ ڈاکٹر فیصل بھی شامل تھا, شوکت خانم والا, اس پینل نے جو ٹیسٹ سجیسٹ کیے تھے اس میں سے کچھ ٹیسٹ امریکہ میں ہونے تھے, اور یہ بات ثابت ہونی تھی کہ نواز شریف کو سلو پوائزننگ کی گئی ہے. اور میں مطمئن تھا کہ نواز شریف صاحب یہاں سے جا رہے ہیں, یہ برطانیہ میں ان کا قیام عارضی ہوگا, اس کے بعد یہ امریکہ جائیں گے, وہاں پہ وہ ٹیسٹ ہوں گے. وہ دنیا کے اندر 1-2 ہی لیبارٹریاں ہیں اور امریکہ کے اندر تھی, انہوں نے ٹائم بھی لے لیا تھا, ٹھیک ہے. لیکن پھر سودے بازی کر لی میاں صاحب نے, اور وہ امریکہ نہیں گئے. انہوں نے اپنا برطانیہ کے اندر قیام بڑھا دیا, اور انہوں نے ڈاکٹر جو تھے وہ امریکہ سے منگوا لیے, اور انہوں نے ان کا علاج شروع کر دیا. یعنی انہوں نے کہا کہ بائی گونز آر بائی گون, اب میری جان بچ گئی ہے, جان بچی سو لاکھوں پائے. تو جو لوگ جو تھے جنہوں نے اس بات کو اٹھانے پہ بھگتا ہے وہ جائیں بھاڑ میں, اور انہوں نے جا کے وہاں پہ جو تھا اپنا علاج شروع کر دیا. علاج کیا تھا, جیسے ہی وہ پوائزن دینا ان کو ختم کیا گیا تو ویسے ہی ان کی ریکوری شروع ہو گئی. باڈی نے آگے سے جو ریزسٹنس تھی وہ بیماری کے اوپر قابو پاتی گئی, اور ان کے پلیٹلیٹس جو تھے وہ پورے ہو گئے. اگر نواز شریف صاحب ہم جیسوں کے اوپر احسان کرتے اور وہ امریکہ جا کے اپنا وہ ٹیسٹ کروا لیتے جو یہ بات ثابت کر دیتا کہ جناب انہیں سلو پوائزننگ ہوئی ہے, تو ہم بھی سرخرو ہو جاتے. لیکن چونکہ نواز شریف صاحب نے یہ حرکت نہیں فرمائی, اس لیے آج جب مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے انٹرویو میں یہ بات دہرائی کہ نواز شریف صاحب کو زہر دیا گیا تھا, تو مجھے بہت غصہ آیا نا, کہ جس موقع کے اوپر آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا اس وقت آپ لیٹ گئے. ایک پیغام آپ کو گیا کہ دیکھیے ہم نے آپ کو نکال کے باہر بھیج دیا ہے, اب آپ ہمیں ملائن کرنے کی کوئی ایسی حرکت نہ کریں, اور وہ مان گئے. اگر وہ اس وقت نہ مانتے تو آج ایک بہت سٹرونگ کیس ہوتا. یہ بات طے ہے کہ نواز شریف صاحب کو زہر دیا گیا تھا, اور اس پورے آپریشن کی نگرانی پنکی پیرنی صاحبہ فرما رہی تھی, ٹھیک ہے. لیکن ہم کیا کریں, ہم تو شور مچا کے اس کے اوپر پھنس گئے, قیمت بھی ادا کی. لیکن جن کے لیے مرے تھے, جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے, میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے. یہ کچھ واقعات ہیں جو میری آبزرویشن میں آئے ہیں, اور میں نے ان واقعات کو آپس میں باہم جوڑا ہے, ٹھیک ہے. آپ بھی اگر مسلم لیگ نون کے حامی ہیں تو ایک مخصوص حد سے آگے مت جائیے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ آگے گزر گئے تو انہوں نے پیچھے نہیں کھلوتے ہونا جی. اور مسلم لیگ نون کی تو ویسے بھی یہ روایت ہے, مریم نواز شریف نیب کی عدالت میں نیب کے ہاں پیش ہونے گئی تھیں تو وہ اکیلی گاڑی ان کی آگے کھڑی رہ گئی تھی, باقی جو تھے وہ پیچھے سے غائب ہو گئے تھے. جس وقت ان کے وہ مطلب کہ نیب کہتی ہیں, نیب کہتا ہے کہ جناب پتھر لگا تھا, اور مریم نواز شریف کہتی ہیں کہ ان کی ونڈ سکرین جو کہ بلٹ پروف تھی اس کے اوپر گولی لگی تھی, ٹھیک ہے. پتھر سے اس طرح بلٹ پروف جو ہے وہ شیشہ نہیں ٹوٹتا, وہ گولی تھی, اور وہ گولی بالکل اگر آپ دیکھیں تو وہ مریم نواز شریف کے سر کا نشانہ لے کے چلائی گئی تھی. لیکن وہ اس معاملے سے بھی بیک آؤٹ کر گئی, اور انہوں نے دوبارہ اس کا تذکرہ نہیں کیا. اب اس میں ان کے اس پولیٹیکل فلیکسیبلٹی کے سٹانس کے باعث وہ میڈیا پرسن رگڑے جاتے ہیں جو کہ اس طرح کے ایشو کے اوپر سٹینڈ لے چکے ہوتے ہیں.
تو سیاسی کارکن ہو یا میڈیا ورکر ہو، میں اپنی زندگی کے اس تجربے کے بعد یہ عرض کر رہا ہوں، اس کو کسی بھی ایشو کے اوپر فیئر سٹانس لینے سے پہلے بھی یہ دیکھ لینا چاہیے، کم از کم ان کے لیے، میاں صاحبان کے لیے، کہ انہوں نے اپنے لیے خود بھی نہیں کھلونا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، یہ دکھ ہے جو میں نے رویا ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔